الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو بھی عید کہا ہے، اور باقی جو عید الفطر کو بھی عید اور عید الاضحیٰ کو بھی عید کہا ہے۔ یہ سب جو عیدیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں عطا ہوئی ہے، اور جو عیدوں کی عید ہے وہ عید میلاد النبی ہے۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے اور جشن عید المیلاد النبی بھی ہے۔ گویا آج ہمیں دو عیدیں نصیب ہوئیں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ ہفتے کی عید جمعۃ المبارک ہے، اور جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے وہ عید میلاد النبی ہے۔ اسی لیے عاشقوں نے اس کو عیدوں کی عید کہا ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو کوئی چیز نہ ہوتی، نہ ہمیں عیدیں نصیب ہوتی۔ یہ جو آسمان اور زمین اور اس میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کوئی چیز نہ ہوتی۔ گویا جو ہمیں یہ نصیب ہوئی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات اور خوارے کے عادات بطور علامات کے ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا،
کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنکروں کے منہدم ہو جانا، ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحیرہ ساوا کے یکا بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سارے واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں، ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارحاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے مذکورہ بالا تمام واقعات ارحاس ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے قبل ظاہر ہوئے۔ اس قسم کے واقعات جو ارحاس کہلاتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے چند یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ دلائل نبوت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، جانور باتیں کرنے لگے اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کی جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اور حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے کہ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا
तश्त, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मरतबा धोकर इसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत लगा दी। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशमी कपड़े में लपेट कर उठाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद अगरचे नबूवत का ऐलान किया, लेकिन आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से पैदा करने से पहले नबी बना दिया। बल्कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम को जो नबूवतें मिली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके बहुत सारे फ़ज़ाइल और कमालात हैं। तो हदीस पाक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काना नबियों व आदम बैन रूह वल जस्त, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त शर्फ़ नबूवत से सरफराज हो चुके थे जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के मंजिलों से गुज़र रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के आखिर में आए। आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। तमाम मखलूक आपके लिए पैदा हुई। आपका मुक़द्दस नाम अर्श और जन्नत के पेशानियों पर तहरीर किया गया। तमाम आसमानी किताबों में आपकी बशारत दी गई। आपकी विलादत के वक्त तमाम बुत ऊंधे होकर गिर पड़े। आपका शक सदर हुआ। आपको मिराज का शर्फ अता किया गया और आपकी सवारी के लिए बुराक पैदा किया गया। आप पर नाजिल होने वाली किताब तब्दील और तहरीफ से महफूज कर दी गई और क़यामत तक इसकी बका और हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मा करम पर ले ली। आपको आयतुल कुर्सी अता की गई। आपको तमाम ख़ज़ाइनुल अर्ज़ की कुंजियाँ अता कर दी गई। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है सब कुछ आपको वो कुंजी अता की कर दी गई। आपको जामे कलम के मोज़े से सरफराज किया गया। बाकी अम्बिया को अलग अलग मोज़े अता किए, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मोज़ा बनकर तशरीफ़ लाए। आपको रसालत आमा के शर्फ से मुमताज़ किया गया। आपकी तस्दीक के लिए मोज़ा शक्ल कमर ज़हूर में आया, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ उंगली उठाई, चाँद के 2 टुकड़े हो गए। आपके लिए अमवाल गनीमत को अल्लाह ताला ने हलाल फरमाया। तमाम रोए ज़मीन को अल्लाह ताला ने आपके लिए मस्जिद और पाकी हासिल करने के लिए तयम्मुम का सामान बना दिया गया। आपके बाद मोजज़ात कुरान मजीद क़यामत तक बाकी रहेंगे। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को इनका नाम लेकर पुकारा, मगर आपको अच्छे अच्छे अलकाब से पुकारा। कभी पुकारा या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी पुकारा या अय्युहल मुदस्सिर, और इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके अलकाबात से नवाजा। आप तमाम औलाद आदम के सरदार हैं। आप अल्लाह ताला के दरबार में अकरमुल खल्क हैं। कब्र में आपकी ज़ात के बारे में मुनकर और नकीर सवाल करेंगे, यानी पूछेंगे मा दीनों का, तेरा दीन क्या है। मा कुन्तु तक़ूलु फ़ी हाज़ा शान रजुल, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछेंगे कि ऐ शख़्स तू सरकार दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था। कब्र में आपके बारे में सवाल होगा। आपके बाद आपकी अज़वाज मुताहरात के साथ निकाह करना हराम ठहराया गया, यानी अगर कोई शहीद जो है वो वफ़ात पा जाए तो उसकी अज़वाज उनकी जो ज़ौजा हैं वो निकाह कर सकती हैं, लेकिन अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़वाज मुताहरात वो दूसरी जगह निकाह नहीं कर सकती। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फजीलत है। हर नमाजी पर वाजिब कर दिया गया कि बहालत नमाज अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहकर आपको सलाम करे। अगर किसी नमाजी को बहालत नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारें तो वो नमाज छोड़कर आपकी पुकार पर दौड़ पड़े तो नमाज नहीं टूटती। ये इस पर वाजिब है, ऐसा करने से इसकी नमाज फासद भी नहीं होगी। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी सहाबी को नमाज की हालत में पुकारते थे तो सहाबी नमाज की हालत में ही चल पड़ते थे। इस सहाबा का इस तरह चलना आप सहाबा इकराम की नमाज नहीं टूटती थी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को शान अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत का आपको मुख्तार बना दिया। आप जिसके लिए जो चाहें हलाल फरमा दें और जिसके लिए जो चाहें हराम फरमा दें। आपके मिंबर और कब्र अनवर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में तशरीफ़ फरमा है
وہ تمام شہروں سے افضل ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما ہے، جو زمین آپ کے جسم مقدس سے مسح کی ہوئی ہے، وہ عرش اولا سے بھی افضل ہے۔ اس پہ تمام ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ شرف عطا کیا گیا ہے۔ سور پھونکنے پر سب سے پہلے آپ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا، آپ کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ قیامت کے دن جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم شفاعت فرمائیں گے، وہ چھوٹ جائے گا، جہنم کے عذاب سے وہ نکل جائے گا۔ آپ کو قیامت کے دن لواء الحمد عطا کیا گیا، آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا۔ وہ حوض کوثر دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ وہ حوض کوثر جب پیاسوں کو پلایا جائے گا تو اس کے بعد کبھی ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ یہ آپ کی خصوصیات ہیں۔ آپ کے دربار میں بلند آواز سے بولنے والے کے اعمال صالحہ برباد کر دیے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں جو بلند آواز سے بولتا ہے اس کے تمام نیک اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ آپ اپنے گنبد خضرا میں اسی طرح حیات ہیں جس طرح اپنی زندگی میں ایک لمحہ کے لیے آپ کو موت کا ذائقہ چکھنا تھا، پھر آپ کے جسم میں اسی طرح روح واپس چلے گی اور باقاعدہ وہ اسی طرح جس طرح اس دنیا کی زندگی میں باحیات تھے، اسی طرح اپنے قبر انور میں حیات ہیں، باحیات ہیں۔ آپ کو اسی لیے کہ گنبد خضرا کے سامنے بلند آواز سے بولنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارنا حرام کر دیا گیا۔ آپ کی ادنیٰ سی گستاخی کرنے والے کی سزائے قتل ہے۔ آپ کو تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے۔ یہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے خصوصیات تھی جو بیان کی گئی ہے۔